کن چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ بعض امور ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عورت کا سالن وغیرہ چکھنا، اگر شوہر بدحلق بد زبان ہو، نمک کی کم و بیشی ہونے میں اس کی برہمی کا اندیشہ ہو، تو عورت کو کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی مکروہ ہوگا۔ اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو کھانا چبا کر دینا پڑتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، تو وہ عورت چبا کر دے سکتی ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ یہ خیال رہے کہ چبانے میں لقمہ حلق سے نیچے نہ اترے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا، روزے کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا درست ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ مسواک کرنا، روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسواک تر ہو یا خشک ہو یا پانی میں بھیگی ہوئی ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ تیل لگانا، روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا یا بدن پر تیل ملنا، اسی طرح مونچھوں اور داڑھی پر تیل لگانا سب درست ہے، مکروہ نہیں۔ سرما لگانا، عورتیں زینت کے لیے سرما کسی وقت بھی لگا سکتی ہیں۔ مردوں کو دن میں دوائی کے طور پر سرما لگانا چاہیے، زینت کے ارادے سے نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں کسی نے سرما لگایا تو روزے میں کوئی حرج نہیں آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ خوشبو سونگھنا، روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسی طرح خوشبودار تیل لگانے یا ملنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بے اختیار دھواں ناک یا حلق میں جائے، دونی اگر بتی یا کسی اور چیز کا دھواں حلق یا ناک میں داخل ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ جان بوجھ کر دھواں ناک میں کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بتی کا دھواں دماغ میں نہیں پہنچا، صرف خوشبو سونگھی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دانت سے خون نکلنا، روزے کی حالت میں دانت سے خون نکلنا اور خون کو باہر پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر حلق سے نیچے چلا گیا تو فقہاء نے اس کی 3 صورتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، ذائقہ محسوس نہ ہو لیکن خون اور تھوک برابر ہو یا خون غالب ہو تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، ذائقہ محسوس نہ ہو لیکن خون پر تھوک غالب ہو، یعنی خون کی مقدار تھوک کی مقدار سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورت کا اپنی شرمگاہ میں پہاڑ رکھنا، اگر عورت نے روزہ شروع کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ میں دوا کا پہاڑ رکھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر روزہ شروع کرنے سے پہلے دوا کا پہاڑ شرمگاہ میں رکھا ہوا تھا پھر روزہ شروع کیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں کیک کرنا، اس کے کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بلا ارادہ خود منہ بھر کے ہو گئی یا پیلا پانی آ گیا اور وہ باہر پھینک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، جو کہ از خود آئی تھی اس کو نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، جان بوجھ کر منہ بھر کے کی تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں انجیکشن اور گلوکوز چڑھانا، دوا انسان کے پیٹ یا دماغ میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن کے ذریعے دوا معدے یا دماغ تک نہیں پہنچتی بلکہ رگوں میں جاتی ہے اور اسی کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اس لیے انجیکشن وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں زنڈ و بام لگانا درست ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں احتلام، روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہوا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں انسان کے ارادے کی کوئی دخل نہیں۔ ہومیوپیتھک دوائی کا سونگھنا، ہومیوپیتھک دوا کے سونگھنے سے مریض پر اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کہ دوا کے کھانے سے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہومیوپیتھک دوائی سونگھ لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پائریا کی پیپ، پائریا ایک مرض ہے جس کی وجہ سے مسوڑوں میں پیپ آتی ہے اور تھوک کے ساتھ مل کر پیٹ میں جاتی رہتی ہے۔ چونکہ یہ پیپ منہ ہی میں پیدا ہوتی ہے اور تھوک سے کم ہوتی ہے، اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنا، روزے کی حالت میں کسی شخص نے آنکھ میں سیال دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل، دوا اور پانی ڈالنا، روزے کی حالت میں کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے،
لیکن پانی پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے میں منجن ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال کرنا مکروہ ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عورتوں کا لبوں پر سرخی لگانا۔ روزے کی حالت میں عورت کے لبوں پر سرخی لگانے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن اگر منہ کے اندر پہنچنے کا احتمال ہو تو مکروہ ہے۔ بولے سے کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا۔ اگر کسی کو اپنا روزہ بالکل یاد نہ رہے اور بے خیالی میں کھایا پیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی اور بعد میں یاد آیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ بھی باقی رہے گا۔ کفارے کا بیان۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کا حکم دیا اور اس کا بدلہ خود ہی عطا کرنے کا اعلان فرمایا۔ اگر کوئی اس ماہ مبارک میں جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو اس کو اس کی عظمت کا ہیتک سمجھا جاتا ہے اور اس کو کفارے کی شکل میں جرمانہ دینا ادا کرنا پڑتا ہے۔ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ روزے توڑنے پر کفارہ واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، اگر وہ پائی جائیں گی تو کفارہ واجب ہوگا، ورنہ صرف قضا واجب ہوگی۔ نمبر 1، رمضان کا روزہ توڑا ہو۔ رمضان کے علاوہ کسی بھی روزے کو توڑنے پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، رمضان کا روزہ جان بوجھ کر عذر شرعی کے بغیر توڑا ہو۔ اگر کوئی عذر شرعی مثلا مرض، بھول اور سفر وغیرہ کی وجہ سے توڑا ہے تو صرف قضا ہوگی۔ نمبر 3، جو چیز کھائی یا پی ہے وہ دوا یا غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہو۔ نمبر 4، جو چیز کھائی یا پی گئی ہو وہ جوف دماغ یا جوف معدے میں گئی ہو۔ نمبر 5، رمضان کے فرض روزے کی نیت بھی کی ہو۔ نمبر 6، نفسانی خواہشات کی تکمیل یعنی جمع کیا گیا ہو۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کریں۔ اگر یہ حاصل نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھیں، درمیان میں 1 دن کا بھی ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر از سر نو رکھنے پڑیں گے۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ کفارے کے روزوں میں حیض کا آنا۔ کسی عورت پر کفارہ واجب ہو جائے اور وہ مسلسل 2 ماہ کفارے کے روزے رکھیں تو درمیان میں حیض کے ایام عذر سمجھے جائیں گے اور ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے سے اس کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پاکی کے بعد فوراً روزے رکھنے شروع کر دیں۔ اگر درمیان میں نفاس کا خون آ جائے تو کفارہ صحیح نہیں ہوگا، دوبارہ روزے رکھیں۔ کفارے کے روزوں میں بیماری۔ اگر ایک شخص کفارے کے روزے رکھ رہا تھا مگر درمیان میں بیمار ہو گیا اور کچھ روزے چھوٹ گئے تو تندرست ہونے کے بعد از سر نو روزے رکھیں۔ کھانا کھلانے میں تسلسل۔ اگر کوئی کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو 2 وقت مسلسل کھانا ضروری نہیں، بلکہ دن رات میں کھلائے یا رات اور سحر میں کھلائے، یا 2 دن کا یا 2 دن رات کو کھانا کھلائے، بلکہ بیچ میں کچھ ناغہ ہو جائے تو بھی کچھ حرج نہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ پہلے وقت جن فقراء کو کھلایا دوسری وقت بھی انہی کو کھلائے۔ ایک ہی غریب کو 60 دن تک کھانا کھلانا۔ اگر کسی نے روزے کے کفارے میں 60 دن کسی ایک ہی غریب کو دونوں وقت بٹھا کر کھانا کھلایا تو کفارہ ادا ہو جائے گا، یا 60 دن تک کچا اناج صدقہ فطر کی بقدر یا اس کی قیمت دیتے رہے تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے میں غلہ یا اس کی قیمت۔ اگر کھانا کھلائے بلکہ 60 مسکینوں کو کچا اناج دے تب بھی جائز ہے، البتہ ہر مسکین کو اتنا دے جتنا ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، یا اس کی قیمت دے دے تب بھی جائز ہے۔ روزے میں جن صورتوں سے صرف قضا واجب ہوتی ہے کفارہ نہیں۔ روزے میں کنکریاں لوہے کے ٹکڑے کھانا۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں کنکر یا لوہے کا ٹکڑا کھایا کوئی اور ایسی چیز کھائی جسے کھایا نہ جاتا ہو اور نہ اس سے دوا کی جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا کرے، کفارہ واجب نہیں۔ بھول سے کھانے کے بعد جان بوجھ کر کھایا۔ کسی نے بھول کر کھایا پیا، پھر یاد آنے پر اس نے سوچا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کھانا کھایا تو اس صورت میں قضا ہے، کفارہ نہیں۔ روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی روزے دار کی طرح رہیں۔ رمضان میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو بھی باقی دن روزے دار کی طرح رہے، کھانے پینے میں مشغول نہ ہو جائے۔ بوس و کنار کی وجہ سے انزال۔ اگر بیوی سے بوس و کنار کرتے ہوئے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ احتلام کے بعد افطار۔
احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا جیسا کہ پہلے گزرا، لیکن اگر کسی نے غلطی سے یہ سمجھا کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ سخت بیماری، اگر کسی نے سخت بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو صرف قضا کرے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ منہ میں پان اور گٹکا، کوئی شخص منہ میں پان یا گٹکا دبا کر سو گیا اور سحری میں آنکھ نہیں کھلی، صبح آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، اب صرف قضا کرے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ کلی میں پانی اندر جانا، کلی کرتے وقت اچانک پانی چلا گیا اور اس کو یاد تھا کہ آج اس کا روزہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ کان ناک میں دوا ڈالنا، اگر کسی نے روزے کی حالت میں کان یا ناک میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ حقہ یا بیڑی پینا، روزے کی حالت میں حقہ یا بیڑی یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ مسافر نے روزہ توڑا، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں روزہ رکھ کر سفر میں گیا اور سفر میں روزہ توڑ دیا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ مشت زنی کرنا، مشت زنی بڑا گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اگر کسی نے روزے کی حالت میں مشت زنی کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ عورت کے شرمگاہ میں انگلی، اگر شوہر نے بیوی کے شرمگاہ میں انگلی داخل کی اور انگلی پانی میں تر دی تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ فدیہ کا بیان اور شیخ فانی، اور فدیہ کس پر واجب ہے؟ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کی وضاحت خود قرآن میں موجود ہے۔ فدیہ طعام مسکین، فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا فدیہ ہے، اور اگر کھانا کھلانے کے بجائے غلہ دینا چاہے تو صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کی طرف سے دے دیں۔ فدیہ کس پر واجب ہے؟ اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو اور روز بروز اس کی صحت گھٹتی جا رہی ہو، ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ فانی کو اپنے ہر دن کے روزے کی طرف سے فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ ویڈیو کو ثواب اور اجر کی نیت سے آگے شیئر کرتے جائیں، جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جس تک بھی یہ نیک بات پہنچے گی اور اس پر عمل کرے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، یہ فری ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم اپنی چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، خوش رہے، آباد رہے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔